خواتین کے لیے جمعے کی نماز کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو جمعے کی نماز خواتین پر فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ مردوں پر بھی اس انداز میں جس جگہ پر بڑی جامع مسجد نہیں ہے، یا جیسے ہمارے رولر ایریاز ہوتے ہیں، ولیجز ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں تھی۔ جمعے کی نماز کا کانسیپٹ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کراؤڈ تھا، یہ سوشل اور پولیٹیکلی گیدرنگ، اس کی اہمیت بہت مختلف تھی۔ آج کل ان باتوں پر ہم زیادہ غور ہی نہیں کرتے، لیکن جمعے کی نماز جہاں بڑی جامع مسجد ہو، بڑی مسجد جہاں پر ہو، اجتماع ہو سکتا ہو، اور خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کی چھوٹے علاقوں، قصبوں میں یا دیہاتوں میں اس کی فرضیت نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ریلیف ہی دے دیا تھا۔ خواتین پر بھی فرض نہیں ہے جمعے کی نماز۔ خواتین اگر گھروں میں ہیں تو اپنی ظہر کی نماز ہی جمعے کے دن پڑھیں گی، لیکن اگر ان کے شہر میں، ان کے ایریا میں ایسی مساجد موجود ہیں جہاں پر جمعے کی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، اور خواتین کا بھی علیحدہ انتظام، جو بھی اسلامی آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، ان کو خیال میں رکھتے ہوئے اگر خواتین کا بھی انتظام ہے، تب وہ جا کر مسجد، یعنی گھر میں کوئی کہتی ہے میں تو گھر میں جمعے کی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جمعے کی نماز بڑی جامع مسجد میں یا جہاں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہیں پر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نمازوں کا بھی یہی اصول ہے۔ عید کی نماز بھی آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، عید گاہ میں ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ باقی جو بہنیں گھر میں ہیں اپنی ظہر کی نماز ہی پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اگر موقع ہے تو باجماعت یقینی طور پر امام کی اقتداء میں خواتین بھی جمعے کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو فی زمانہ جو سسٹم ہے اور جو ہمارے رویے ہیں، obviously بہت شارٹ ٹیمپر ہو چکے ہیں ہم، ٹالرنس ہمارے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچے چلے جائیں مسجد میں، تھوڑا سا نمازیوں کے آگے پیچھے گزرنے لگیں یا شور کرنے لگیں تو بہت ہی مایوب سمجھا جاتا ہے، اور اس پریشر میں ہم اکثر جب بچوں کو لے جانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں لے جا پاتے۔ یہاں سمجھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دین عطا فرمایا، تعلیمات عطا فرمائی، ہمیں اجتماعات کے، نمازوں کے، جماعتوں کے طریقے سکھائے، وہاں آپ کو متواتر روایات مل رہی ہیں کہ کبھی حسنین کریمین نماز کے دوران آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے، آپ سجدے طویل کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نواسی آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتی ہیں، آپ سجدہ طویل فرما دیتے ہیں۔ ایسی بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بچے آیا کرتے تھے مساجد میں نمازوں کے ساتھ، خواتین آیا کرتی تھی، نمازی خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، یعنی کوئی بچے چھوٹے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد بے چین ہو گئے، رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی بالکل ٹوٹلی ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہمارے رویے ہیں، وہ بہت علیحدہ ہیں۔ ہم بڑا سطحی کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو اہتمام ہوتا ہے جمعے کا، اور کوئی بھی امام صاحب یا خطیب یہ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اور بیچ میں بچے کا شور ہو رہا ہے، وہ تو کہیں گے نکالو اس کو سب سے پہلے باہر۔ اور اللہ کے حبیب کی جو تعلیمات تھی وہ پریکٹس کروانا مقصد تھا۔ اور آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر مسجد میں، یعنی میں اس دور کی بات کر رہی ہوں، آج یہ چیزیں ہمارا جو لائف سٹائل ہو گیا ہے بڑی مشکل بات ہو گئی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے، آپ اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں کہ مرد بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے گھر کی خواتین یعنی مائیں بہنیں، ان کی بیویاں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ کون نہیں جائے گا نماز کے لیے جب اتنی آسانی ہوگی تو، اور پسند کریں گے جانا۔ نماز کا مقصد، جماعت میں حاضر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اگر صرف اتنا فوکس کرنا ہی مقصد ہوتا کہ کوئی چوں چاں کی آواز نہ آئے، کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، تو بیسٹ آئیڈیا تھا کہ آپ اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھتے، با جماعت نماز کی ضرورت نہیں تھی۔ با جماعت نماز تو رکھی ہے ہمارے انٹریکشن کے لیے گئی، ہماری تربیت کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں ملاقات، میل ملاقات کے لیے رکھی گئی۔ تو یہ تھوڑا سا تصور کیجئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جماعتوں میں، نمازوں میں، پچھلی صفوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی، بچے نہیں ہیں، تو پھر تم اپنے مستقبل کی خیر مناؤ۔
یعنی اگر آج ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر نہیں جائیں گے تو کب وہ مسجدوں میں جائیں گے؟ تو ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے لیے سپورٹو بننا پڑے گا اور بچوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں، انہیں پیار محبت سے اور جہاں کہیں فرم ہونے کی ضرورت ہے یہ بتائیں کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم اللہ کے ذکر کے لیے جاتے ہیں اور ڈسپلن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد انشاءاللہ بچوں کو جب آپ یہ باتیں بتائیں گے، سکھائیں گے پیار محبت سے اور وہ انوائرمنٹ بھی دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے عادی ہونے لگیں گے۔ لیکن یہ ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں، اکثر بہنیں درس میں بھی آتی ہیں، وہ بچوں کو اور جوان بچیوں کو گھر چھوڑ آتی ہیں جن کو ضرورت ہے درس کی اور جن کی اب عمریں گزر چکی ہیں اور جو خود ہی آلریڈی کنونسڈ ہے اور جتنا تقوی ان کے اندر تھا وہ ہے، وہ سب بیان کر بیٹھے ہوئے کراؤڈ میں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بچوں کو مساجد میں، اجتماعات میں لانا چاہیے اور ہماری کمیونٹی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے لیے ہم سپورٹو ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے اور کل امت مسلمہ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنیں گے۔